صاحب السلام علیکم خواتین و حضرات، صدر مشاعرہ کی اجازت سے کچھ نظمیں پیش خدمت ہیں۔ خواب سیریز کی نظمیں، ہر نظم میں دو پارٹس ہیں، دو حصے ہیں، پہلا خواب اور دوسرا حصہ تعبیر۔ نظم کا عنوان ہے ذریت ابولو کی قتل ہوگی روز و شب۔ رات خواب میں دیکھا آسماں کی شہرک سے کچھ رقیق سی بوندیں لیس دار دنیا کی پشت پر ٹپکتی ہیں۔ ایسی سراہی میں آپ پل رہے ہیں پہ کچھ لوگ برف ناو اور سینوں کو دم بدم تھپکتے ہیں۔ ناگ ایک رسیلا سا ناریا حرت سے قوم سا ہلتا ہے، کیجلی پہ ناگن کی لوٹتا مچلتا ہے اور سانس چڑھتا ہے۔ لگ رہا ہے گویا عارضہ تنفس کا پسوں پہ گد ایک نمرودی ناگ پر پٹتا ہے، چلی کو ناگن کی دور چھوٹتا ہے۔ ناگ مضطرب تنہا جاتا ہے دم اپنی اور مشغول آنکھوں سے سوچتا ہے رہ کر ہے یہ لمحہ اختر کا دم کیا ہوگا۔ خدا نائب ہیں، ناگ اور ناگن کو رسیوں بٹتے ہیں، جسموں پر گلابی کے ہیں، مختصر جسامت کے دریدہ چشمگی نگاہوں سے نارنجی ڈھونڈتے ہی جاتے ہیں۔ موج بادے سرسر کی گھونسلوں میں آتی ہے، گھونسلے سے ہدہد کے کچھ خفیف سے بچے شاہرگ پہ گرتے ہیں، نیند ٹوٹ جاتی ہے، آؤ بھائی آؤ تم بولو خواب کیا دیکھا۔ آسماں کی شہرک سے کچھ رقیق سی بوندیں خواب میں نے دہرایا۔ تعبیر ہے سامری قبیلے کے آفتاب تابندہ نیم مردہ بچے کو بھیٹ دیں گے جانوں کی، سموں کو چومیں گے۔ سامری قبیلے کے آفتاب تابندہ نیم مردہ بچڑے کو بھیٹ دیں گے جانوں کی اور سموں کو چومیں گے۔ کاہن اور نجومی سب راکھ اب چتاؤں کی مس کریں گے سیموں سے۔ ایک کلیم کا یاور جانشین موسیٰ کا دم بخود سراسیما نادم و خجل ہوگا، بوڑھا سوچ کر بولا۔ کوربین چیلیں کچھ اور مچھلیاں گونگی، سانپ کچھ بنا پھن کے نظر ہوں گے خنکی کی اور درونی سوزش کی۔ دمچیاں پرندوں کے، ہاتھیوں کے ناخن اب بامودر کی آنگن کی ہوں گے شہر کی زینت۔ آشنا فصیلوں پر ذریت ابولو کی قتل ہوگی روز و شب۔ پیٹھ پیچھے دنیا کے عاملوں کے جنوں سے کون جانے ہیں کتنے، اور معاہدے باقی اور معاہدے باقی۔ رات خواب میں دیکھا، رات خواب میں دیکھا۔ ایک نظم اور۔ رات خواب میں دیکھا دور آسمانوں سے پربتوں کے سینوں پر قدسیانہ روحیں کچھ صبح دم اترتی ہیں، ایک نظر اچٹتی سی ڈالتی ہیں دنیا پر۔ کچھ سیاہ سے نقطے
کچھ لکیریں آڑی سی، روشنی کی ایک دھجی، داغ بدگمانی کے ایک پرانی چادر کے بطن سے ابھرتے ہیں۔ نیلگوں سی جل پریاں اور پیرہن سیمی، موسموں کی حدت میں موم سے پگھلتے ہیں۔ لق و دق پہاڑی میں قبر گوہ پیما کی، جن و انس کے پنجر دور سے چمکتے ہیں۔ دامنوں میں پربت کے آبجو ہمکتی ہے، ارد گرد پانی کے دائمی سے خیموں کا پاک باز قائد خرقۂ نیابت کو سونپتا ہے بیٹے کو۔ نور کی تجلی میں طفل نو نہاتا ہے، ایک سیاہ پرچھائی آہو نالا کرتی ہے، ابن نوح روتا ہے، تیرگی برستی ہے۔ کچھ عجیب سا جھکڑ ناگہانی چلتا ہے، شاہراہ میں شاخیں دار سی لٹکتی ہیں۔ کھوکھلوں کے ہدہد سب جانب سلیماں اب تیز گام اڑتے ہیں۔ ازدحام انسانی آہنی سواری بھی تھک گئی ہے رستے میں، پاؤں ہیں سلاسل میں اور ہاتھ گردن پر۔ کھیت کے بجوکے سب ہو گئے برہنہ پھر، تیر و تیغ ہیں ان کے آندھیوں کے ہاتھوں میں۔ سرکشی ہے ہٹ دھرمی، کج روی ہے تاریکی، بس چراغ آنکھوں کے ٹمٹماتے جاتے ہیں۔ شہر کے اپاہج سب بگھیوں میں بیٹھے ہیں، آج تمکنت ان کی دیکھتے ہی بنتی ہے۔ شمعیں ان کی پابستہ حسب حال جلتی ہیں۔ شہر کے اپاہج سب سوچتے ہیں من ہی من، آج سب اپاہج ہیں۔ آسمان کی جانب شہر کے اپاہج سب دیکھتے ہیں رہ رہ کر، زیر لب یہ کہتے ہیں، پاؤں کے سلاسل کو عمر خضر مل جائے، لنج منج اعضا سب بارشوں میں گل جائیں۔ توقدار قمری ایک بولتی ہے کوکو کو، نیند ٹوٹ جاتی ہے، نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ آؤ بھائی آؤ تم بولو خواب کیا دیکھا، دور آسمانوں سے پربتوں کی چوٹی پر خواب میں نے دہرایا۔ تعبیر ہے بطن سے پہاڑی کے ایک حاملہ ناقہ کر و فر سے نکلے گی، توشدان کی مچھلی سبت ہو کی دوشنبہ آبجو میں اترے گی، بوڑھا سوچ کر بولا۔ بوند سمے قاتل کی دھاردار خنجر ایک اونٹنی کے پہلو میں صبح و شام اتریں گے، لوگ بدحواسی میں استخوان الو کے اونٹنی کے تلوں سے مس کریں گے روئیں گے۔ بھائی ابن آدم کے رنگ ڈھنگ دنیا کے اور حقوق ناقے کے گدھ اور کوؤں کی ذریت سے سیکھیں گے، ذریت سے سیکھیں گے۔ رات خواب میں دیکھا۔